ہم جب زرداری صاحب کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں گیلانی صاحب بھی شامل ہیں، لوٹیروں کا گروہ بھی شامل ہے، اور یہ چیچک زدہ زرد جمہوریت بھی شامل ہے جس نے لوگوں کو جمہوریت سے تقریباً مایوس کر دیا ہے۔ آپ نے درست بات ہے، اس سے دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے شروع میں کچھ باتیں کی، مٹھائیاں بانٹی گئیں، پرانا فوٹیج نکالیں، 2.5 درجن لوگ تھے اسلام آباد میں جو مٹھائی بانٹ رہے تھے، وہ ISI کے بھیجے ہوئے یا MI کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے دانشور 99 سے 97 سے 99 تک شیخ رشید صاحب بھی اس نظام کا حصہ تھے، انہوں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، میں یہ کبھی نہیں مانوں گا جب تک آپ مجھے کوئی ایسا فوٹیج نہیں دکھائیں گی۔ جب نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت توڑی گئی، اس وقت پاکستان کے کس شہر میں 500 لوگوں نے نکل کے مٹھائی بانٹی تھی؟ ایک شہر بتا دیں۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ بالکل اگری کر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں فرماتی ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن خواجہ صاحب آپ کے کندھوں پہ بحیثیت پارلیمنٹیرین بھی ذمہ داری ہیں، جس طرح زرداری صاحب پہ وہ ناکام ہو چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، نہ ہی ہم ان کو کامیاب کہہ رہے ہیں اس طرح سے، وہ شاید کامیاب سیاستدان ہوں گے لیکن ایک ناکام حکمران ہیں۔ میں مکمل بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا تھا کہ سینکڑوں غلطیاں کی ہوں گی، ظاہر ہے مسلم لیگ پرانی جماعت ہے، ایک بیگیج تو ہوگا، مسلم لیگ وہی جماعت ہے جو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ آئی تھی اقتدار میں، یہ میں نہیں کہوں گا، کوئی اور کہے گا تو مجھے خود ماننا چاہیے، لیکن ایک بات کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے اپنے تجربات اور غلطیوں سے اگر بہت زیادہ نہیں سیکھا تو کافی کچھ سیکھا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ ہم نے پچھلے کئی برس سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پالیٹکس نہیں کیا، ورنہ یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی، اس میں میر صاحب بھی رہے ہیں، اس میں شیخ صاحب بھی رہے ہیں، اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، تو اس میں ابھی بھی کئی غلطیوں کی اصلاح کی گنجائش موجود ہوگی۔ زرداری صاحب کے گروہ سے پیپلز پارٹی تو وہ رہ ہی نہیں گئی، پیپلز پارٹی کا تو انہوں نے کباڑہ کر دیا ہے۔ ہمارا سبوں کا اختلاف یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں ہیں اور غلطیوں میں غلطیاں کیے جاتے ہیں۔ باقی ہمارا آپس کا اختلاف ہے فروئی، آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے، مجھے ان کی نیت پہ شک نہیں ہے، میرا ایٹیچیوڈ ڈیفرنٹ ہے طریقہ انصاف کے بارے میں، میں پازیٹیولی سوچتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں، میری اپنی ایک سوچ ہے، میرا ان سے اچھا تعلق بھی، مگر شیخ رشید صاحب ہے، یہ بہت بڑے پالیٹیشین ہیں اور یہ ایک اسٹریٹ پالیٹکس کر کے اوپر آئے ہیں، میں بے پناہ ریگارڈ کرتا ہوں ان کا۔ میری فیلنگ ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ ہے کہ یہ جو لوگ تبدیلی کی باتیں آج کر رہے ہیں، ہم ہو یا کوئی اور ہو، وہ وقت آنے والا ہے کہ حالات کا جبر ہمیں اکٹھا کرے گا اور پھر ہی ہم ایک منزل کی جانب بڑھ سکیں گے۔ شاید اکیلے کامیابی سے یہ جنگ نہ لڑی جائے، یہ بات میں ایک ایسے مرحلے پہ کہہ رہا ہوں جب میری جماعت نے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، لاہور میں ایک ایسی ریلی کی ہے کہ لانگ مارچ کے بعد اس سے بڑا عوامی اجتماع کسی پولیٹیکل پارٹی نے کہیں اور نہیں کیا پورے ملک میں۔ یہ بات درست ہے، اور یہ آپ نے میری بات نہیں سنی تھی، مگر نہیں خواجہ صاحب یہ بات درست ہے آپ کی، اور ہم میں سے کسی نے یہ اختلاف نہیں کیا، اس بات سے اتفاق نہیں کیا کہ یہ ایک چھوٹی گیدرنگ تھی، بالکل بھی نہیں، اور شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی آپ کو سننے میں، مگر ہمارا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ آپ کیا آئینی طریقے سے صدر کو ہٹائیں گے یا سڑکوں پہ آ کے وہی پالیٹکس کریں گے جو 88 سے 99 تک ہوتی رہی ہے؟ یہ میرا سوال ہے، میں یہ سوال دوبارہ آپ کے پاس لے کے آؤں گی۔ جی اس کا جی ابھی میں 1 منٹ میں جواب دے دوں؟ ابھی نہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ میں بریک لے لوں، اس کے بعد میں آپ سے جواب لے لوں۔ میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ تبدیلی ہو کیسے سکتی ہے، کیا کوئی تیسرا طریقہ بھی ہے، کیا کوئی واقعی تحریک اتنی جاندار ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کریں؟ یہ -1 ہے یا -1 ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اگر سیاسی جماعتیں اپنا ایجنڈا لے کے آ رہی ہیں تو کوئی تیسری قوت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کا جلسہ جو تھا وہ اس کا آغاز کس طرح ہوا، کیا انجام ہو سکتا ہے، کیا پولیٹیکلی ہمیں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے، اور ہماری بریک میں بھی خواجہ صاحب سے، شیخ صاحب سے اسی پہ بات ہو رہی تھی کہ ایکسپیکٹیشنز شاید کچھ زیادہ تھیں جس کی وجہ سے لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں قاہرہ صاحب نے جوائن کیا، سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی۔ قاہرہ صاحب آپ کا کیا رد عمل ہے؟ لوگ عوام جو ہے وہ حکمرانوں سے نالا تو ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کی نااہلیت کے باعث کہا یہ جا رہا ہے کہ نظام سے بھی نالا ہو رہا ہے۔ آسما، جہاں تک پاکستان کے لوگوں کا تعلق ہے، یقیناً اس وقت لوگوں کی بہت ساری تکالیف ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مہنگائی ہے،
بے روزگاری ہے, لا اینڈ آرڈر کے بڑے سیریس ایشوز ہیں, اور جب یہ لا اینڈ آرڈر کے اور لا لیسنس ہوگی یا لوگوں کو عدم تحفظ ہوگا, دہشت گردی کی ایک طویل بیماری ہمارے ساتھ ہے, اس کے اوپر اگر ادارے پراپرلی پرفارم نہیں کر پائیں گے, ریزن میں کچھ اور بتاؤں گا, شیخ صاحب کچھ اور کہیں گے, جو کہ نہیں کر پا رہے, خودکشیاں ہو رہی اوکے, یہ اور ایشوز ہیں. یہ ساری دنیا کا ٹرینڈ بھی ہے, یہ صرف پاکستان کا آئسولیٹڈ ٹرینڈ نہیں ہے, ساری دنیا میں مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, کچھ کمپلشنز ہیں, کچھ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں یا ہمارے دوستوں کا خیال ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے تھے, اس میں بہتریاں اور کی جا سکتی تھی. اوکے, دس از دیئر پوائنٹ آف ویو, دے مے بی رائٹ اینڈ وی مے بی رائٹ ایز ویل. لیکن میرا سوال کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ یہ گو بابا گو مشرف گو ضیاء الحق گو, یہ نعرے غیر جمہوری ادوار کے تھے جب پولیٹیکل کارکنوں کے پاس وہ فورمز اویلیبل نہیں تھے. نہیں, جنرل وہ اسحاق خان صاحب جنرل تو نہیں تھے, لیکن اسحاق خان صاحب تو نہیں تھے نا, اسحاق خان صاحب بھی اسی طرح کے ایک ارینجمنٹ کا حصہ تھے, وردی والے نہیں تھے, لیکن وہ عوامی آراء سے چنے ہوئے نہیں تھے, وہ ایک حادثے کی پیداوار تھے. یہ اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے, کوئی شک نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو جی ایک ڈکٹیٹر تھا, اس نے بیٹھے ہوئے آئین کے اندر ایسی چیزیں کر دیں کہ جی اسمبلی بے معنی تھی, صدر بڑا با اختیار تھا, اور صدر کے پاس وہ اختیارات تھے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا تھا, وہ فلاں کر سکتا تھا. اب تو صدر کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اب تو ہمارے پاس پارلیمان ہے, ہمارے پاس اسمبلیز ہیں, ہمارے پاس پولیٹیکل فورمز ہیں, ہمارے پاس پارلیمنٹری فورمز ہیں. جمہوری اداروں کے اوپر اگر ہمارا ٹرسٹ ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اوکے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سینٹ کے الیکشن بلاک نہیں کرنے, ہم نے کسی غیر جمہوری طریقہ کار کو یا غیر آئینی طریقہ کار کو ہم الاؤ نہیں کر رہے یا آفر نہیں کر رہے, تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیا رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن کرا لینے چاہیے, ارلی الیکشن ہو جانے چاہیے, تو اس کی مثال یہ ہے کہ میرے پاس ایک کاغذ ہے, یہ خط ہے, ایک لیٹر ہے سرکاری جو پنجاب گورنمنٹ کے مسٹر ندیم اسلم چودھری ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی, یہ پنجاب گورنمنٹ کے ہیں. اچھا, یہ 10 اکتوبر 2011 کو ایک خط لکھتے ہیں مرکزی حکومت کو. یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس خط کا ایسنس یہ ہے کہ وہاں پہ کشمیر کا ایک الیکشن ہے, کشمیر اسمبلی کا ایک سیٹ ہے جو لاہور سٹی کی ہے, جو چند ہزار ووٹوں پہ مشتمل ہے, صرف ایک سیٹ ہے. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ڈینگی وائرس ہے, پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہے, پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ ہزار پولیس والے یا کچھ 100 پولیس والے سپیئر کر سکیں. ٹھیک بات ہے. لہٰذا 3 مہینے کے لیے جب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی, الیکشن پوسٹ پون کیے جائیں. یہ پنجاب گورنمنٹ نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. یہ خط آپ خود پڑھ لیجئے, ناظرین کو پڑھا دیجئے, اور اس کے کیا معنی ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. ایک طرف کشمیر اسمبلی کا ایک الیکشن, پوسٹ پونمنٹ, پھر ٹھیک ہے, الیکشن چھوٹا سا الیکشن ہے, چھوٹا سا, اس کے چھوٹا سا دائرہ ہے, ندیم اسلم چودھری, ٹھیک ہے, وہ الیکشن تو کرا نہیں سکتے, اور پورے پنجاب میں آپ سیکیورٹی ٹھیک کر لیں گے, پورے پنجاب میں آپ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اچھا, میں اب قائد صاحب اس کے جواب, ایک چھوٹا سا, لیکن جواب لینا ضروری ہے. ایک منٹ, یہ بھی ساتھ ہی آ جائے گا نا. ایک یہ بھی خط ہے, یہ خط لکھا ہے لاہور کے ڈی سی او نے. عمران خان صاحب کی جماعت نے اپنے جلسہ کے لیے ان سے اجازت مانگی ہے, انہوں نے اس کے جواب میں انہیں کچھ خط لکھا ہے, اور یہ خط لکھا گیا ہے 11 اکتوبر کو. اچھا, اس میں وہ لکھتے ہیں, ڈی سی او صاحب کہتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دی نوٹیفیکیشن ایشوڈ بائی, یہ اخبار کی کلپنگ ہے, پورا اس کا اسکرپٹ آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو. ٹھیک, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ول ناٹ ہولڈ اینی ریلی. یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں, میں ایک سینٹنس پڑھنے لگا ہوں خالی. دی پرمیشن ہیز بین گرانٹیڈ ان ریسپانس ٹو دی لیٹر ریٹن بائی پی ٹی آئی دی لاہور ریجن پریزیڈنٹ سیکنگ پرمیشن فار دی میٹنگ ایٹ دی aforesaid place. According to the notification issued by the district coordination officer Ahad Chima, the permission has been granted to on the condition that the PTI will not hold a rally, a procession on the roads, street, and not speak against the constitutional offices and armed forces and judiciary during the meeting. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود ریلیز نکال رہے ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں. میں شیخ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں جواب لے, چھوٹی سی میری گزارش, مجھے اپنا آرگومنٹ تو مکمل کر رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ ہیں, آپ پنجاب کے حکمران ہیں, 62% پہ حاکم ہیں. ایک جماعت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکیں استعمال نہیں کریں گے, ریلیز نہیں نکالیں گے, کانسٹیٹیوشنل آفس کے خلاف بات نہیں کریں گے, جوڈیشری اور آرمڈ فورسز کے بارے میں بات نہیں کریں گے, اور آپ اپنی ساری سپیچز میں
انہی کانسٹیٹیوشنل آفس کو، پریزیڈنٹ کے آفس کو، آپ باقی سارے آفسز کو پوری طرح ابیوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا خواجہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، میں یہ جو لیٹر ہے یہ بھی میرے پاس ہے جو کہ ندیم اسلم چودھری صاحب نے لکھا ہوا ہے اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے، پوسٹ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، اور یہ بھی ہے یہ جو کلپنگ دیکھے رہے، لیکن آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ اب میں یہ بالکل نہیں کرنا چاہتی ٹپیکل کہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ آپ کا جواب ضروری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ آنے میں اور ایک لوڈ شیڈنگ، کرپشن اور مہنگائی کے خلاف احتجاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا تمام سیاسی جماعتوں نے بالاتفاق اس کی ووٹر لسٹ کو الیکشن سے پہلے جعلی قرار دیا اور اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ جہاں تک ڈی سی او لاہور کے خط کا تعلق ہے، انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ اس طرح کے خطوط ہمارے سمیت تمام جماعتوں کو آتے ہیں، وہ ایک پرانی لینگویج ہے جو ڈی سی کا آفس استعمال کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایک ایسا لیٹر آیا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یہاں ایم کے ایم نے لاہور میں جلسے کیے ہیں، ان کو بھی اس طرح کے لیٹر جاتے تھے، سینکشن بھی ہوتی تھی، جلسہ بھی کرتے تھے، جلوس بھی کرتے تھے، بینر بھی لگاتے تھے، باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ اس کو بنیاد بنا کے آپ ہمیں کرٹیسائز کرنے میں کامیاب ہو نہیں سکیں گے۔ یہ ایک بیوروکریٹک لینگویج یوز کی گئی ہے۔ ظاہر ہے میں ڈی سی او لاہور نہیں ہوں، آج آپ نے یہ بات بتائی ہے، میں چیک کروں گا، ہمیں بھی اس طرح کا خط آیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف یا کوئی دوسری جماعت یا ہم اس طرح کی شرائط کو خاطر میں لائیں گے، اور ہم آزاد شہری ہیں، جو ہمارے منہ میں آئے گا کہیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جب ہماری حکومتیں نہیں تھیں تب بھی ہم نے یہ باتیں کی ہیں جو ہمارے دل میں آتی تھیں، اب بھی کریں گے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور آپ سبھی کرتے ہیں، آپ میں سے کون رکتا ہے، اور رکنا چاہیے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں فاروق امجد میر صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کہ آئینی یہ جو انہوں نے آئینی آفس کے خلاف بارے میں بات کی ہے، تو یہ دیکھیں یہ کتابی بات ہوگی۔ کتابی بات مجھے معلوم یہ ہے کہ جب عدلیہ آزاد اور مفلوج، آزاد عدلیہ کو مفلوج بنا دیا جائے، پارلیمنٹ کو زنجیریں پہنا دی جائیں جس طرح مشرف نے پہنائی ہوئی تھی، 18ویں ترمیم کے ذریعے آپ صدر کے اختیارات تو دے دیں پرائم منسٹر کو، لیکن پرائم منسٹر کو انگوٹھے کے نیچے آپ نے رکھا ہو، تو پھر اور کوئی قومی اسمبلی کا فیصلہ بشمول جس میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ووٹ کرتی ہے، متفقہ قراردادیں، ایک دھیلے کا اس پہ عمل درآمد نہ ہو، تو پھر اس اسمبلی کو یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے آپ تحلیل کریں، آپ اس حکومت کو، اور ایک نیا مینڈیٹ لیں، پرانا مینڈیٹ یہاں ہمارا بھی اختلاف، یہاں اختلاف ہے، خواجہ صاحب سے یہاں بات کرنا اختلاف ہے۔ میں خواجہ صاحب سے، جی خواجہ صاحب نے بہت اہم بات کی ہے اس وقت، اس کو پیک کریں، تحلیل کریں اور نیا مینڈیٹ لیں۔ کیا یہ آصف زرداری کی قیادت میں نیا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ آصف زرداری کو ایز اے پریزیڈنٹ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی پھر کوئی اور طریقہ بھی بتائیں نا، کیونکہ اس نے تو پھر کنٹینیو کرنا ہے، اور وہ کوئی طریقہ اور نہیں ہے۔ یہ جو آج کا تھی، میں اسی جگہ آنا چاہتا تھا جہاں خواجہ صاحب خود، اچھا وہ بتائیے جی، وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ بتائیں گے، ہمیں بھی لائٹ کر دیں خواجہ صاحب، کیونکہ انہی راستوں سے تو آپ بھٹکے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا ہمیں بھی پتہ لگے، انہی راستوں سے تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ لگے نا۔ وہ اگر ملک میں فری اور فیئر الیکشن کرانے کی نیت ہو تو حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ پیچھے ہٹیں، اور ایک اچھا اگر الیکشن زرداری صاحب کرتے ہیں، بات تو اب مجھے بات کا موقع تو دینا، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ، خواجہ صاحب زیادہ ویسے موڈ میں ہے، کیئر ٹیکر بھی کس نے لانا ہے؟